کہتی ہے رو کر مجھے لا کے دینا میرا لال اصغر، میں آغوش پھیلا کے دیتی ہوں کب سے میرا آج نور نظر آ رہا ہے۔ کہاں ظالموں سے نہ نزدیک آئے، میں آج اپنے بھائی کی لوں گی بلائے، زمانے سے کہہ دو نظر نہ لگائے، دعاؤں کا میری اثر آ رہا ہے۔ مجھے میری قسمت نے در در پھرایا، تماشائیوں نے تماشا بنایا، سکو چند لمحوں کا میسر ہوا تھا، سنا ہے کہ شیری کا گھر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزائے کے بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے۔ جھولے سے لا کے دے دیا بالوں نے لائے کو، بالوں کہاں تلاش، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، المنیر و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفی محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اولنا محمد وآخرنا محمد. مجلس شروعات دعا امام زمانہ علیہ السلام থেকে করব, ইয়াদা সঙ্গে দোয়া ইমাম زمانہ পড়ব। আসেন দোয়া ইমাম زمانہ علیہ السلام পড়ি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা কুল্লি ওয়ালিকা লুজ্জাতিল লিল হাসান রাসকারি সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলা আবাইহি ফি হাযিহি সাআতি ওয়া ফি কুল্লি সাআ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مدار العجائب تجيزه عن الكاف النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولایتک یا علی 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 ادرکی نار حیدری. اللہ محترم برادران عزیز ماتمداران سید الشہداء کربلا، آپ مسلسل 2 روز سے اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو سن رہے ہیں، اور جو چیز پروردگار عالم نے علم کے ذریعے سے مجھے عنایت کی ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں. لہذا سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس خالق کائنات رب العزت پروردگار عالم کا. پھر اس کے بعد میں 4 معصومین علیہ السلام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ذکر کرنے کا شرف عطا کیا. عزیزان محترم، یہ ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساروں نے قربانی دی ہے تب جا کر یہ ذکر ہم تک پہنچا ہے. لہذا گفتگو کا عنوان یہی ہے کہ معرفت محمد کو بتانا اور امامت کی منزلت کو بتانا. آپ 2 روز سے یہ سن رہے ہیں کہ محمد کسے کہتے ہیں اور امام کسے کہتے ہیں. محمد اسے کہتے ہیں جسے پروردگار عالم نے ہم تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر دی. مطلب تو یہی ہے کہ سب کے لیے عادل ہوں. توجہ چاہتا ہوں، میں سب کے لیے عادل ہوں. میرے نزدیک ہر بندہ ایک جیسا ہے، لیکن رحیم اسی کے لیے ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، جو میرے دین کے اوپر جو ہے عمل کرتا ہے، جو میرے دین کا کلمہ پڑھتا ہے، جو میرے نبی پر ایمان رکھتا ہے، جو میرے ہادی کو مانتا ہے. میں اس کے لیے رحیم ہوں. لیکن پروردگار عالم کو کہوں گا پروردگار عالم تو فرق کیا ہوا؟ تو اس کے لیے بھی رحیم ہے، تو اس کے لیے بھی رحمان ہے. فرق ہوا کیسے؟ دیکھو یہی تو میں سمجھا. شدو لا الہ الا اللہ بولنی جنت پہ جانے، نمازت دور کرنی، روزہ دور کرنی، حجت دور کرنی، خوب سے دور کرنی، بلکہ لا الہ بولیں جنت کی سندر کی. شدو لا الہ الا بولنی کی جنت আপনার. নামাজ পড়া দরকার নেই, রোজা রাখার দরকার নেই, হজ করার দরকার নেই, খরচ দেওয়ার দরকার নেই, যাকাত দেওয়ার দরকার নেই, লোকেদের সাথে সাহায্য করার দরকার নেই, শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েন জান্নাত. পরবর্তীকার বলছে कि প্রথম আমি অফার দিছি. আপনি দেখবেন, आप लोग जानते हैं कोई भी मार्केट में कोई भी पहला सैंपल आता है ना, उसको मार्केट वाले लोग ना ऑफर के साथ देते हैं, क्योंकि चलाने के लिए. जब वो मार्केट में आम हो जाता है उसकी कीमत जो है आदमी को जब उसकी ख्वाहिश होती ना, अब दाम बढ़ा दिया जाता है. अब 100 টাকার সাবুন আপনি প্রথম কিনেছেন, আপনি ব্যবহার করেছেন বিশাল ভালো সাবুন, এটা তো তাড়াতাড়ি গলে না, বিশাল সেন্ট, 5 ঘন্টা 10 ঘন্টা সেন্ট দেয়, ভালো হয়েছে কিনা. এবার যখন আপনি মার্কেটে গেছেন 500 টাকা, দাম বাড়িয়ে গেছে কিনা. পরবর্তীকার প্রথম নিজের দ্বীনকে আম করেছে, শুধু কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো জান্নাত তোমার. আর যখন মার্কেটে দাম বেড়ে গেছে, পরবর্তীকার আরেকটা অফার দিয়েছে, দেখো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললাম, শুধু বললে হবে না, এবার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলো. আর যখন রাসূলুল্লাহ বলা হয়ে গিয়েছে, পরবর্তীকার আলম দেখে মার্কেটে আরো ডিমান্ড হয়ে গেছে. এবার কি করবে পরবর্তীকার? বলে রাসূল, এবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রথম অফার, দ্বিতীয় অফার হচ্ছে মুহাম্মদ রাসূল
কিচ্ছু না কিচ্ছু তো করতে হবে। তো পরবর্তীকার বলছে এবার বলো আলিউন ওয়ালিউল্লাহ ওয়া ওয়াসিউ রাসূলুল্লাহ ওয়া খলিফাতু বিলা ফাস। এবার যদি তুমি আমার পাল্লার পরে মোহাম্মদকে মানো, মোহাম্মদকে মানার পরে যদি আলীকে যদি না মানো, এবার জান্নাত হবে না। এবার মানুষরা বলবে প্রথম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরে জান্নাত ফ্রি, তারপরে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলার পরে জান্নাত ফ্রি। বলছে এর জন্য তো কেন পুরো সৃষ্টি যে পরবর্তীকার করেছে পুরো কায়নাতকে, ইয়ে হচ্ছে পঞ্জতনে পাকের সদকায়। এবার পরবর্তীকারে আলম যার জন্য পুরো কায়নাতকে সৃষ্টি করেছে, তার ওসিলা যদি না যাও তোমার নিজাত হবে না। যখন ওই ওসিলা না দিলে নিজাত যদি পাও না, তো তার কলমা যদি না পড়ো তো জান্নাত কোথা থেকে পাবা? এসা মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদ। পরবর্তীকার নিজের কোম্পানি থেকে 3টে অফার বের করেছে। প্রথম কেটে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তারপরে কি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। এখন আলী ওলি বলছে আর আমরা পারবো না, মার্কেট থেকে আর কিনতে পারবে না। কেন? সস্তা মাল নেওয়ার দরকার, বেশি দামি মাল নিলি তো কোথা থেকে করবে, হজম হয় না। কালকে আমি পড়েছিলাম रसूल खुदा की पूरी जिंदगी दीन इस्लाम को फैलाने में लगा। परवरदिगार आलम ने क्या कहा? अगर तुमने इस कार्य रिसालत को अंजाम नहीं दिया तो तुमने कोई भी काम को अंजाम नहीं दिया। 65 साल की जिंदगी, 40 साल भाग दौड़ में, 25 साल अर्श इलाही में मेराज में, कभी दीन की तबलीग में, कभी पत्थरों में, कभी गार में, कहीं मुश्किल में, कभी परेशानी में, ना जाने कितनी मुश्किलात का सामना किया रसूल ने। फिर भी परवरदिगार आलम ने कहा अगर इस काम को अंजाम नहीं दिया, इस काम को अंजाम नहीं दिया, 65 साल की जिंदगी खत्म। मैं तो कहूंगा 1,24,000 नबी का दीन खत्म। क्योंकि जो दीन आदम का वो मोहम्मद का, जो दीन नबी या अयूब का वो दीन मोहम्मद का, जो इब्राहिम का दीन, जो दीन इब्राहिम का वो मोहम्मद का, जो इस्माइल का वो मोहम्मद का, जो याकूब का वो मोहम्मद का, जो यूसुफ का वो मोहम्मद का, जो जकरिया का वो मोहम्मद का, जो तमाम के तमाम नबी का दीन वही मोहम्मद का दीन। और परवरदिगार आलम ने कहा अगर इस कार्य को अंजाम ना दिया तो तुम्हारा दीन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो मैं कहूंगा बगैर अली के जब दीन मुकम्मल नहीं, तो बगैर अली के पूरी कायनात कैसी मुकम्मल हो सकती है? जब कायनात मुकम्मल नहीं तो शरीयत मुकम्मल नहीं, जब शरीयत मुकम्मल नहीं तो दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं, जब दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं तो नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, खुम्स नहीं, तवल्ला नहीं, तबर्रा नहीं। तो यानी परवरदिगार आलम ने कहा देखो हर इबादत अपनी जगह पे, लेकिन उस पर अली की विलायत अफजल है। अगर अली की विलायत का इकरार किए तुम्हारा नमाज भी सही हो जाएगा, रोजा भी सही हो जाएगा, हज भी सही हो जाएगा, ज़कात भी सही हो जाएगा, तवल्ला भी सही हो जाएगा, तबर्रा भी सही हो जाएगा, खुम्स भी सही हो जाएगा, ज़कात भी सही हो जाएगा। मैं कहूँगा परवरदिगार क्यों? बोले क्योंकि जिस अली ने इस दीन के लिए इतनी खिदमत अंजाम दिया है, जब जब नमाज की जरूरत पड़ी यही अली आगे बढ़कर नमाज को बाकी रखा। जब जब इस दिन के लिए रोजे की जरूरत पड़ी तभी इसी के घर आने वाले ने रोजा रख के रोजे की अहमियत को बताया। जब इसी के घर वाले ने, जब हज में किसी ने कुर्बानी दी तो इसी के घर वाले आगे बढ़कर कुर्बानी का सामना किया। जब कोई ज़कात अदा किया तो इस घर आने वाले ने ज़कात को अदा करके बताया कि ज़कात किस तरीके से अदा की जाती है। कैसे जिसका जब भी खुम्स की बात आई तो इसी के घर वाले ने आगे बढ़कर खुम्स को अदा करके बताया देखो हम वो घराना है जो खुम्स ऐसा अदा करते हैं कि आप परवरदिगार आलम उस खुम्स के बदले आयत को नाज़िल कर देता है। तो मैं कहूँगा कोई भी अगर ऐरा गहरा लट्टू खोरा अगर इस कार्य रिसालत के दरमियान आए, इस कुर्सी में बैठ जाए तो वो कभी खुम्स अदा नहीं करेगा, बल्कि वो खुम्स को खाएगा, वो ज़कात को खाएगा,
نہیں کرے گا، باجی بن کے گھومے گا، نماز نہیں پڑھے گا، بے نمازی پڑھ کے اپنے بے نمازی بن کے گھومے گا، روزہ نہیں رکھے گا، بے روزے دار گھومے گا۔ اسی وجہ سے علی نے کہا دیکھو ہم وہ ہیں جو کل ایمان کے مصداق ہیں، اگر ہمیں نہ مانو تو ایمان بیکار ہو جائے گا، اگر مانو گے تو ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد عزیزان محترم، یہ ایسا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ جانیں আমাদের ইমাম ছোট্টবেলা থেকে যখন জন্মগ্রহণ হয় না আমাদের ইমাম এটা তো জানেন। এক জায়গায় আমি গিয়েছিলাম, एक जगह कहते थे मेरे भाई मजलिस पढ़ा था मैं, तो बोले भाई ये मौलाना साहब आपकी ये बात हमको ये अच्छी बात नहीं लगी। हमने क्या बात? बोले आप बोल रहे हैं कि आपके इमाम जो छोटे छोटे से ही इमाम हो जाते हैं। हमने कहा हाँ भाई। बोले कोई दलील दीजिए। हमें मैं दो दलील दूंगा, मैं दो दलील दूंगा। बोले कौन कौन सी? हमें देखो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जुलेखा बुलाई तो यूसुफ गए थे कि नहीं गए थे? बोले हाँ गए थे। बोले गवाही के लिए कोई बड़ा क्यों नहीं आया? बच्चे ने क्यों गवाही दी? जबकि बच्चा मासूम नहीं था, तो अल्लाह ने उसे मासूम बनाकर यूसुफ के अंदर गवाही देके बता दिया देखो मासूम वही होता है जो मासूम को बचाए। बोले अच्छा बोला नहीं, ये दलील तो मुकम्मल हो गया। दूसरी दलील क्या? हमने एक बात बताओ, ईसा को मानते हो? बोले हाँ नबी है, पैगंबर है। हमें एक बात बताओ, ईसा तो बगैर बाप के पैदा हो गए। बोले हाँ। बोलिए मरियम को कहा परवरदिगार आलम ने खामोश रहना, जो भी कलाम करेगा बच्चे कलाम करेगा। बताओ वहां पर क्या कहा मुझसे ईसा ने? ईसा ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है, लिहाजा मैं नबी हूँ। तो एक बात बताओ, जो नबी होकर एक बच्चा नबी होकर कलमा कर सकता है, कलाम कर सकता, नबी भी हो सकता है, जो फक्र नबी वो इमाम कैसे नहीं हो सकता? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। वो नबी, जब ईसा नबी होकर कलाम कर सकते हैं, अल्लाह जब उसे नबूवत अदा कर सकता है, तो परवरदिगार आलम जब आगोश रिसालत पर अली हो तो नबी की गोद में इमामत क्यों अदा नहीं कर सकता? हसन अगर उंगली चूसे तो इमामत की मंजिलत क्यों अदा नहीं कर सकता? हसन अगर दोष में रहे तो उस पर इमामत का क्यों मंजिलत मिले? हमें बोला अकल के अंधो कुरान क्यों नहीं पढ़ते? बोले लगे यही तो बात है, हमारे किसी ने कह दिया था हस्बुनल्लाह किताब, अरे हमारे लिए किताब नाज़िल, हमारे लिए किताब काफी है। हमने कहा खाली किताब काफी नहीं होता, उसको पढ़ने की जरूरत है। अगर किताब पढ़ोगे उसी किताब के ना उसी किताब के अंदर एक और कुरान पोशीदा है, फी किताब मकनून। ऐसा है परिवार मोहम्मद फी किताब मकनून। इस कुरान के अंदर एक किताब और छुपा है। तीन आदमी थे, तीन नाम बोलो ना, শুনে 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 বুড়ো হয়ে গেছে, নাম বলার দরকারই নেই, বাচ্চাদের নাম বলার দরকার নেই। तीन बोलनी बुझती पड़े, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, पूरे दिन का काम ही बिगाड़ दिया। आज झगड़ा पूरे इसी दिन का, फसाद इसी का है। अल्लाह ने तीन बैठे हुए थे कुरान खोल के, मस्जिद नबवी थी। तीनों बोलने लगे मैंने सुना है कि इस किताब के अंदर एक और किताब छुपी हुई है। ढूंढने लगे, आयत को देखा, लफ्जों को देखा, हरफों को देखा, जबर जेर को देखा, मिली ना नहीं। किताब काफी है বলছিল আমার জন্য কিতাব কাফি আছে, लेकिन আয়াতের মধ্যে চলে গিয়েছে, আয়াতের লফজের মধ্যে চলে গিয়েছে, অক্ষরের মধ্যে চলে গিয়েছে, জের জবরের মধ্যে চলে গিয়েছে, लेकिन অন্য কিতাব খুঁজে পায়নি। যখন মানুষ কষ্ট করার পর যদি ওকে ফল যদি না না माथा चुलकाए, सर खुजलाने लगता है, सर खुजलाने लगा। बोले कुरान के अंदर और कुरान कैसा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर किताबें मखनून देखा, सलमान जा रहे हैं। उसने कहा ये अली का बड़ा चाहने वाला है, इसे बुलाओ।
اس کا جواب اس سے پتا ہوگا. بلایا گیا سلمان آنا. سلمان بھی فخر کے انداز میں علی کی محبت دل میں لے کر تینوں کے سامنے حاضر ہے. بتاؤ کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ کہنے لگے سلمان تم تو علی کے ساتھ رہتے ہو. ہاں ہر پل ہر جگہ جہاں جہاں علی وہاں وہاں سلمان. اتنا بتاؤ ہم نے سنا نبی نے کہا ہے اس کتاب کے اندر ایک اور کتاب پوشیدہ ہے. تمہیں پتا ہے؟ بولے لے بھائی میں جس کے ساتھ گھومتا رہتا ہوں اس سے تو اتنا علم حاصل کر لیا کہ مجھے پتا تو ہونا چاہیے اس کتاب کے اندر کون سی کتاب اور چھپی بھی ہے. اپنا پوچھتی بچن تو আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবেন, এদিক ওদিক যাবেন না জানো কি কিতাবে মকনুন. तो तुम बोलो बताओ इस किताब के अंदर कौन सी किताब छुपी हुई है. सलमान ने कहा मुंह से बताऊं या आंखों से दिखाऊं. सलमान ने क्या कहा? मुंह से बताऊं या आंखों से दिखाऊं. बोले मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, आंखों से दिखा दो. अज़ीज़ान मोहतरम हक और बातिल में तो यही फर्क है. जो आंखों से दिखता वो हकीकत है, जो कान से सुनता वो बातिल है. एक सलमान बोले मोहम्मद सलाम बोले जोर से भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद. जिंदाबाद जिंदाबाद लबैक या हुसैन लबैक या हुसैन. अज़ीज़ान मोहतरम ये नारा भी ऐसे वैसा नहीं लगता है. फितरत इस्लाम बोल के गया था. लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम परवरदिगार आलम रूह अरवा में जब वहां पर बच्चों से गवाही लेता है उसमें एक और गवाही होती है. ये मैं बोल रहा नहीं हूँ बल्कि एक आयतुल्लाह की किताब में लिखी हुई बात थी कि परवरदिगार आलम उसमें वहां पर रूह अरवा में मौलाए कायनात की रूह को खड़ा करता है. अब बच्चे को बुलाता है, बुलाने के बाद कहता है तुम इसका इकरार करते हो कि नहीं करते हो. जो इकरार करता है परवरदिगार शिया बना के भेजता है, जो इकरार नहीं करता उसे काफिर बना के भेजता है. तो इसी वजह से जब भी कोई अली वाला नारा लगाता है तो समझ लेना इसकी नस्ल वहीं से तय होके आई है. तो ये अली वाला वहीं से बन के आया, कयामत तक ये अली वाला रहेगा. एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद जिंदाबाद अज़ीज़ान मोहतरम फिर किताब मकनून कि हमें किताब दिखा दो. कान से सुनना पसंद नहीं किया, आंख से देखना पसंद किया. सलमान ने कहा हाथ पकड़ के ले जाओ या पीछे पीछे आओगे. बोले सलमान तुम्हें तो पता है मुझे भटकने की आदत है लिहाजा हाथ पकड़ लो. सलमान ने हाथ पकड़ा, लेके आए. एक दर बड़ा खूबसूरत नूरानी दर था, सामने खड़ा कर दिया. तो सलमान आखिर में इस दर के पास क्यों लेके आए? बोले ठहर जाओ, तुमने कहा हमें कोई किताब मकनून, हमें कुरान देखना है जो इस कुरान के अंदर पोशीदा है. तो हम वही कुरान के सामने लेके आए हैं. जब ये दरवाजा खुलेगा तो तुम खुद ब खुद देखोगे इसके अंदर क्या क्या चीज है. तो अज़ीज़ान मोहतरम दरे दायरा खुला. सलमान ने कहा देखो कुरान खुल चुका है. पहले आयत का नाम है ज़हरा, दूसरे आयत का नाम है अली, तीसरे का नाम है हसन, चौथे का नाम है हुसैन, पांचवे का नाम है मोहम्मद. तो अज़ीज़ान मोहतरम पता चला कुरान नातिक कौन हुआ? अली इब्न अबी तालिब व अहले बैत अलैहिस्सलाम. कुरान सामित हुआ कुरान. तो परवरदिगार आलम ने कहा ये कुरान मैं तो दुनिया में बनाकर भेज रहा हूँ. जब भी कोई शक हो तो अहले बैत के अलावा कोई बता नहीं सकता. इसी वजह से परवरदिगार जब रसूलुल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा बहाकदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक हो मेरे अहले बैत, एक है मेरा कुरान. तो जिसने कुरान भी लिया अहले बैत भी लिया वो निजात का रास्ता पा गया. जिसने कुरान खाली लिया वो भटकने के अलावा और कुछ नहीं.
آپ دیکھ لیے کرتا پاجامہ پہنتے، لمبی سی داڑھی رکھتے ہیں، چولی لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کہاں جا رہے بھائی؟ فلا فلا گاؤں جا رہے. بھائی یہاں پہ تجھے کچھ نہیں مل رہا تو کہاں جائے گا؟ بھٹکنے کی عادت وہیں سے تھی، کیونکہ ان کو راہ راست نہیں ملتا. خود تو راہ راست پہ نہیں آتے، دوسرے کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے. نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. عزیزان محترم، اس گھرانے کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ امامت کی منزل پر فائز ہوتا ہے. اب دیکھیے امام حسن مجتبیٰ 7 سال کا برس اور باغ یہودی میں گھوم رہے تھے. معاویہ کا لشکر، معاویہ کا سپہ سالار وہ باغ سے گھوم رہا تھا. گھومتے گھومتے جب لشکروں کے ساتھ گھوم رہا تھا تو کیا دیکھا؟ امام حسین باغ میں گھوم رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا اپنے لشکر کے ساتھ سپہ سالار نے، یہ وہی حسن ہے نا جس کے بابا نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا ہاں یہ علی کا بیٹا ہے اور علی کا بڑا بیٹا ہے. لہذا اس نے کہا دیکھو باپ نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، کیا وہ صفت بیٹے کے اندر پائی جاتی ہے؟ نہیں. اور اس بیٹے کا امتحان لیتے ہیں. اب وہ لشکر کا سپہ سالار گیا امام حسن کے پاس. جانے کے بعد کہا آپ تو علی کے بیٹے ہیں نا؟ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، فرزند رسول ہوں، پوچھ کیا سوال ہے؟ ایک مرتبہ کہا دیکھیے عزیزان محترم، آپ آئے ہیں میرے پاس، آنے کے بعد فوراً مجھ سے سوال کرے گا تو آپ کے دماغ میں سوال نہیں ہوگا. آپ اگر گھر سے سوال لے کے آئے گا تب سوال دماغ میں ہوگا. فوراً اگر پوچھے گا تو کوئی الٹا سیدھا ہی سوال پوچھیے گا. کھجور کا باغ تھا، اس نے کہا سوال پہلے اچھا بتائیے ماں آپ تو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، بتائیے اس پیڑ پہ کتنا کھجور ہے؟ امام نے بغیر چون چرا کے جواب دیا 1001 کھجور ہے اس درخت پہ. تو اس نے کہا کیسے؟ بولا اگر یقین نہیں ہے تو گن لے. کھجور کو کاٹا گیا ٹہنی کے ساتھ، زمین پہ اتارا گیا. اب اسے گننا شروع ہوا. جب 1000 ہو گیا، ایک دانہ رکھا تھا اس کو لیا، لینے کے بعد جیب میں رکھا. کہنے لگا آپ نے کہا تھا 1001. امام نے کہا دیکھ میرا قول جھوٹ نہیں ہو سکتا، تیرے امام میں گڑبڑی ہو سکتی ہے، تیرے پاکٹ میں دیکھ. اس نے کہا واقعی آپ سلونی کے دعویٰ کرنے والے ہیں. تو اس نے ایک دانے کو نکالا. بولے امام نے کہا بیمان کو پہچان نہ ہو، تیرے صفت کے اندر دیکھ دیا جائے تو بیمان خود بخود پتہ چلتا ہے. اور امام اگر بول دے کھجور کے درخت میں اگر 1001 نہ ہو، پروردگار اس کو 1001 بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے. میری زبان کی یہ تاثیر ہے تو میں اسی وجہ سے دنیا والے کو کہتا ہوں کہ جو امام بول دے آنکھ بند کر یقین کر لو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، در بدر پھٹ کے رہو گے. ایک سلام پڑھے پر محمد والے محمد. اسی وجہ سے امام کے قول پر آنکھ بند کر یقین رکھنا چاہیے. آج کل دنیا میں یہی ہو رہا ہے، آپ کو منحرف کیا جا رہا ہے، کبھی اخباری کی صورت میں، کبھی شہادت ثلاثہ کی صورت میں. لہذا ہمیں پہچاننا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نئی فکر دے کے جا رہا ہوں. اس قرآن اور اہل بیت سے الگ ہوئے تو گمراہ ہو جائے گا. آج پہلے دیکھیے اہل بیت نے کس کو ہادی بنایا، کس کو رہنما بنایا، اس کے قول پہ چلنا سیکھے. زمانے والے کیا بول رہے ہیں اس پہ قول پہ نہیں دیکھ جایا کریے. اسی وجہ سے میں پہلے جملہ میں کہا حق اور باطل میں فرق یہی ہے، جو سنو اس پہ یقین نہ کرو، جو آنکھوں سے دیکھو اس پہ یقین کرو. اسی وجہ سے سننے والے کو دور کرو، آنکھوں سے دیکھنے والے کو قریب بیٹھاؤ. عزیزان محترم، یہی تو زمانہ ہے کہ امام نے کہا ایک ایسا زمانہ آئے گا
کہ میرے چاہنے والے منحرف ہو جائیں گے اور جو منحرف ہے وہ چاہنے والے بن جائیں گے. تو عزیزان محترم، امام نے پہلے کہہ دیا لہذا ہمیں ثابت قدم رہنا ضروری ہے، امامت کو پہچاننا ضروری ہے. لہذا ہمیں دیکھنا ہوگا قول رسول کون سا ہے، فعل رسول کون سا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے. ہم نے پہلے بھی نماز پڑھی تھی، اب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے باپ نے بھی نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھی، ہمارے دادا نے بھی نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھی، دادا کے دادا نے نماز پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، رسول نے بھی پڑھی، علی نے بھی پڑھی، حسن نے بھی پڑھی، حسین نے بھی پڑھی. جو نماز متصل ہو کے آ رہا ہے وہی نماز ہمیں لینی ہے. بات باقی چاہے شناسہ ہو، چاہے اخباری ہو، منہ پہ لعنت ہو، کیونکہ جو دین اسلام میں نئی شریعت کو لاتا ہے وہ یزید کہلاتا ہے. کیونکہ نبی کے بعد، علی کے بعد یزید نے نیا دین لایا تھا، حسین نے نہیں. حسین تو کہتے دین اسلام کو بچانے کے لیے کہ دیکھو وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی حج ہے، وہی زکات ہے، وہی خمس ہے، وہی نبی ہے، وہی امام ہے. اسی وجہ سے کہ دیکھ لو جو دین میں نئی شریعت کو لائے وہ یزیدی ہے، جو اس دین کو باقی رکھے وہ حسینی ہے. اے صلوات پڑھیے بر محمد. لہذا ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. اگر ثابت قدم نہیں رہے تو آپ اپنے ایمان کے ذمہ دار ہیں، امام نہیں. کیونکہ پروردگار عالم نے آپ کو عقل سالم دیا ہے. عقل سالم، کون سا سچ اچھا راستہ ہے، کون سا برا راستہ ہے، آپ اپنے عقل سے سوچیں. عزیزان محترم، امام حسین کربلا میں گئے، کربلا میں گئے امام حسین علیہ السلام. کیا کرنے کے لیے؟ نانا کے دین کی اصلاح کرنے کے لیے، امت کی اصلاح کرنے کے لیے. عزیزان محترم، اصلاح کرنے گئے تھے، جھگڑا کرنے نہیں گئے تھے، فساد کرنے نہیں گئے تھے، مال و دولت کی لالچ میں نہیں گئے تھے، بلکہ اصلاح کرنے گئے تھے. عزیزان محترم، جب سب کے سب شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اور محمد شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے نا. ایک مرتبہ امام حسین مقتل کی طرف آتے ہیں. آپ کے سامنے جھولا رکھا ہے نا، یہ جھولا کپڑا لگایا گیا، لیکن کربلا کا جھولا تھا اس طریقے سے نہ تھا بلکہ جلا ہوا تھا. امام حسین گئے مقتل میں، جانے کے بعد کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. عزیزان محترم، جیسے ہی یہ آواز، یہ صدا کا بلند کرنا تھا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، حسین کے کانوں سے ٹکرائی. امام حسین خیمے کے پاس گئے، جانے کے بعد کہنے لگے زینب، بہن زینب آخر میں کیا بات ہے کہ خیمے میں کوہرام مچا ہوا ہے؟ جناب زینب نے کہا بھیا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا. آپ بہت سنتے ہیں کہ علی اصغر نے جھولے سے گرایا. عزیزان محترم، کس لیے گرایا؟ کیونکہ امامت کی صدا تھی اور حجت خدا کی نصرت واجب تھی. علی اصغر نے اس وجہ سے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. رباب آگوش میں لے کے تھی. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا رباب لاؤ علی اصغر کو میری آگوش پہ دو. رباب نے امام حسین کی آگوش پہ علی اکبر علی اصغر کو دیا. دینے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین نے کہا لاؤ علی اصغر کو پانی پلا کے لاؤ. عزیزان محترم، آگوش میں ننھا سا قرآن لے کر مقتل کی طرف جانے لگے حسین. جیسے ہی گئے، جانے کے بعد حجت خدا تو تمام کرنی تھی نا. عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام حسین گئے، جانے کے بعد گئے، فوج نے عرض کیا میں اگر تمہارے نزدیک خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، یہ بچہ جو معصوم ہے اس نے کیا خطا کیا، لہذا 2 بوند پانی اس بچے کو دے دو.
جب سن سکو تو سنو، میں مصائب بیان کر رہا ہوں. مصائب دماغ سے نہیں سنا جاتا، دل کی گہرائی سے سنا جاتا ہے. جس ماں بہنوں کے گود میں ننھا سا بچہ ہے، اگر کوئی ظالم اسے چھین لے تو ماں تڑپ جاتی ہے. لیکن رباب کو سلام، ارے حسین لے کے جا رہے تھے، رباب کو پتا ہے کہ علی اصغر واپس نہیں آئیں گے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے گا میں حسین کے اجرکم اللہ. حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو لیا، لینے کے بعد کہا اگر تمہیں شک ہے کہ پانی میں پی لوں گا، لو میں علی اصغر کو یہاں لٹا دیتا ہوں مقتل میں، تم پانی پلا دو. عزیزان محترم سنو، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان محترم آپ کو پتا ہے نا، اس زمانے میں جو ہے ریت بڑا گرم ہو جاتا تھا، چنا بھون جاتا تھا. عزیزان محترم علی اصغر چھوٹے سے تھے تو علی اصغر کا چمڑا بڑا نرم نازک تھا. گرم ریت پر رکھا، جیسے ہی امام حسین نے اٹھایا نا، پیٹ پہ چھالے پڑ گئے تھے. ارے حسین نے جیسے ہی اٹھایا، ارے چھالے پھوٹ گئے. ارے حسین کے ہاتھ میں پانی. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے لال، ارے تیری ہر مصیبت میں بابا کا سلام. عزیزان محترم علی اصغر کو آغوش میں لیا، ادھر شمر نے اشارہ کیا، اے نانا ارملا، اے ارملا تو کہاں ہے؟ ایک دا کلام الحسین. ارے حسین کے جو آغوش میں کلا قرآن ہے اسے کٹا کر دے. عزیزان محترم ارملا نے تیر مارا. پہلا تیر مارا، چل نہیں سکا. دوسرا تیر مارا، چل نہیں سکا. شمر نے پوچھا آخر کار اتنا بتا، تو نے 2 مرتبہ تیر اٹھائی، کیوں نہیں چلا؟ تو عرب میں بڑا مشہور تھا. ایک مرتبہ ارملا نے کہا جب میں نے پہلا تیر مارا، ارے رسول خدا آئے تھے، ارے رسول خدا کی حیبت سے ارے میرے ہاتھوں سے تیر چھوٹ گیا. ارے جب میں نے دوسری بار تیر چلانے کی کوشش کی، ارے علی مرتضی آ گئے، ارے ان کی حیبت سے میں ڈر گیا، ارے تیر چھوٹ گیا. ایک مرتبہ پوچھنے لگا شمر تیسری بار تجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے، ارے جو اپنے بالوں کو پریشان کی ہوئی ہے، ارے آگے کہتی ہے اے ارملا، ارے میرے 6 ماہ کے بچے نے تجھے کیا پریشانی دی؟ ارے عزیزان محترم، ارے ارملا نے کہا ارے وہ سیدہ تھی. ایک مرتبہ شمر نے کہا اب تو کلام کر دے، قطع کر دے. عزیزان محترم ارملا نے تیر کا نشانہ لیا، ارے تیر چلا، ارے ننھا سا علی اصغر کے گلے پہ لگا. ارے اصغر پلٹ گئے، کیونکہ اصغر کا وزن تھا کم، تیر کا وزن تھا زیادہ. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی معلوم کس قدر زخمی کیا، تر ہوئی خون سے زبان، لے سکے نہ ہچ کیا. ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر، ہے میرا اصغر کہاں. آئے گانوں کا بیان تو اب لوریاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر، ہے میرا اصغر کہاں. ہائے وہ بھی چھن گیا، اب جیوں کس کے سہارے، پاس میرے کیا رہا. زندگی ہے راہ راہ، میں ادھر ہوں نوخواں. ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر، ہے میرا اصغر کہاں. ہے میرے آئے پانوں کا بیان، کس کو تم اب لوریاں.
ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں خالی جھولا دیکھ کر اے میرے نور نظر آنکھ فریادی ہے میری اور روتا ہے جگر کھو گئے ہو تم کہاں چین پائے کیسے ماں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں دائیں دانوں کا بیان اس খোরা তুলে তোমাকে অনেক দেরি হয়েছে অনেক দেরি হয়েছে আর দেরি করো না সিজার তোমার দোলা নিষ্ঠুর বড়ই ওরা কি আর দয়া করিবে পানি দেবে কি ওরা শিশু মনে করে ময়দানে বসে আছে ময়দানে বসে আছে তেরে নিয়ে হোর মোলা সেলার তোমারি মোলা সাজিয়ে রেখেছে মা সেলার শাস্তি দিয়েছো ফিরে এসো বেটা ফিরে এসো বেটা আর রাগ করো না সেলার তোমারি দোলা مجھ کو ساتھ اپنے لے کے جائیں گے سبرا منتظر آئیں گے مجھ کو ساتھ اپنے لے کے انتظار ہے علی اکبر کا بھی دیکھ لو چہرہ بھی اصغر کا بھی انتظار ہے علی اکبر کا بھی دیکھ لو چہرہ علی اصغر کا بھی پڑھوں گی بابا جب منائیں گے مجھ کو ساتھ جائیں گے سبرا منتظر آئیں گے ساتھ لے کے جائیں گے بابا مجھ کو تم کبھی نہ بھولنا کربلا پہنچ کے بھی نہ بھولنا بابا مجھ کو تم کبھی نہ بھولنا کربلا پہنچ کے بھی نہ بھولنا آئے نہ تو یاد میں مر جائیں گے مجھ کو ساتھ اپنے لے کے جائیں گے سبرا منتظر ہے بابا آئیں گے سبرا منتظر ہے بابا آئیں گے مجھ کو ساتھ لے کے
راہ تک رہی حسن و سامنے کس طرح سے بھیجوں یہ پیام میں راہ تک رہی حسن و سامنے کس طرح سے بھیجوں یہ پیام میں کہ نانا کے دکھ سنائیں گے مجھ کو ساتھ اپنے لے کے جائیں گے اپنے لے کے جائیں گے آصف تنویر کا ہے مرثیہ فاطمہ کا آشیاں اجڑ گیا آصف تنویر کا ہے مرثیہ فاطمہ کا آشیاں اجڑ گیا حشر میں یہ مرثیہ سنائیں گے مجھ کو ساتھ اپنے لے کے جائیں گے سونا منتظر ہے بابا آئیں گے سونا منتظر ہے بابا آئیں گے مجھ کو ساتھ اپنے لے کے جائیں گے سونا منتظر ہے بابا آئیں گے الوداع اے حسین الوداع یا حسین میری سلام یا حسین الوداع الوداع یا حسین یا حسین الوداع الوداع رو کے کہہ رہے ہیں آپ کے سبھی غلام یا حسین الوداع الوداع یا حسین اگلے سال تک جیے تو پھر یہ غم منائیں گے کہ غم منائیں گے سب عذاب اٹھائیں گے مجلسوں کی آپ کی کریں گے اہتمام یا حسین الوداع الوداع یا حسین دل میں کتنی حسرتیں تھی آپ کو نہ رو سکے یہ ادا آرزو کے حق ادا نہ ہو سکے کشش لب کو دے رہے ہیں آنسوؤں کے جام یا حسین الوداع الوداع یا حسین ہر جوان بڑے جوان کو الوداع کرے دلوں سے دل بے زباں کو الوداع کہے زینب ہستی کو ہر کنیز کا سلام یا حسین الوداع الوداع یا حسین ماتمی لباس یہ سیاہ پیرہن کہاں یہ جلوس خانیاں یہ انجم کہاں ہو رہا ہے مومن ماہ ازا تمام یا حسین الوداع الوداع یا حسین جب کبھی بھی اپنے کس نبی کو ہم مٹائیں گے کربلا کی تشنہ لب شہید یاد آئیں گے اشک خون لائے گا صغیر تشنہ کام یا حسین الوداع الوداع یا حسین منظر حسین دل کی ہے یہ التجا کربلا آپ جائے یہ بھی سوئے کربلا